وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعلمه ماذا عمل فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام و ناظران کرام، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، انسان کی زندگی مختصر سی زندگی ہے. انسان ایک سفر پر ہے اور وہ سفر بہت لمبا ہے. سفر جاری ہے، منزلیں تبدیل کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کہا، 6 منزلیں ہیں انسان کے زندگی کے سفر کی. پہلی منزل عالم ارواح، جہاں ساری انسانیت کی روحیں جمع تھیں. دوسرا سفر ماں کی کوکھ بنتا ہے، جہاں انسان 9 مہینے اندھیریوں میں گزارتا ہے. تیسرا سفر دنیا کی گود ہے، وہاں اس کی کوئی مقدار نہیں. کوئی 1 لمحے کے لیے آتا ہے، کوئی 1 سال کے لیے، کوئی 10 سال 20 سال، یا کوئی 60-70 سال، یا کوئی 100 سال، کوئی مقدار نہیں. الغرض جتنی بھی زندگی دنیا کی ہو، پھر یہاں سے بھی سفر ہے. اس کے بعد کا جو سفر ہے عالم برزخ، جسے ہم قبر کا سفر کہتے ہیں. وہاں پر کتنے سال پڑے رہنا پڑے گا پتہ نہیں. جب تک قیامت نہ آ جائے وہیں ہمیں رہنا پڑے گا. ٹنوں منوں مٹی تلے دفن رہنا پڑے گا. جب قیامت برپا ہوگی تو پھر وہاں سے میدان محشر کا ہمارا سفر ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. انسان سروں سے مٹی جھاڑتا ہوا حیران پریشان کہے گا: یا ویلنا، اے خرابی،
اے بربادی، من بعثنا، کس نے ہمیں جگایا؟ فرما بردار ہے کہے گا کیوں اتنے جلدی جگایا؟ نافرمان کہے گا کیوں اتنا تاخیر سے جگایا؟ من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، آواز آئے گی اللہ کا وعدہ تھا جو اللہ نے دنیا میں کیا، جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے کیا، نبی علیہ السلام کے زبانی کیا، هذا ما وعد الرحمن۔ اب ساری انسانیت میدان محشر میں جمع، جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، چار سوالات، جب یہ 4 سوالات کے جوابات دیے جائیں گے پھر چھٹکارا نہیں ہے، پھر اور مرحلے ہیں، کیا مرحلے ہیں؟ اور 3 بڑے بڑے مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی انسانیت سے خطاب کریں گے، اے انسانوں، اے جناتوں، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اللہ اس وعدے کو یاد دلائیں گے جو ہم نے، آپ نے، تمام انسانیت نے عالم ارواح کے اندر جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں؟ کیا میں تمہیں کھلانے پلانے والا، جلانے مارنے والا، اٹھانے بٹھانے والا رب نہیں ہوں؟ ساروں نے کہا تھا قالوا بلی، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب۔ اور پھر وہ اتنے لمبے سفر کے بعد میں پھر وہی سوالات دہرائے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، خبردار تمہارا ایک کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک دشمن چھپا ہوا ہوتا ہے جس کے نقصانات انسان کو معلوم نہیں پڑتے کہ کب نقصان پہنچائے گا، چھپا ہوا ہے، وہ اپنوں میں ہو سکتا ہے، پراؤں میں ہو سکتا ہے، اڑوس پڑوس ہو سکتا ہے۔ ایک دشمن ہے اور ایک ظاہری دشمن ہے، معلوم ہے کہ میرا دشمن ہے، وار بول کر کرتا ہے، حملہ بول کر کرتا ہے، تو انسان اس سے چوکنا رہتا ہے کہ کب آ کر حملہ کر دے، کب مار دے۔ تو اللہ نے بھی کہا انسانوں سے اے بندو تمہارا ایک دشمن ہے اور وہ دشمن شیطان ہے جس نے تمہارے دادا آدم کو جنت سے نکالا تھا۔ وہ آدم کا دشمن وہ تمہارا بھی دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیشہ لگا ہوا ہے، قبر تک لگا ہوا ہے، آخری سانس تک لگا ہوا ہے، کبھی اس کے بہکاوے میں نہ آنا، کبھی اس کے باتوں میں نہ آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلائیں گے میدان محشر میں۔ اور یہ 4 سوالات اسی لیے تھے، عن عمرہ فیما افنا، بتاؤ عمر کہاں لگا کر آئی ہے، کہاں خرچ کر کے آئے ہو، وعن شبابہ فیما ابلہ، کہ جوانی کس چیز میں خرچ کی ہے، لوگوں کو مارنے میں، لوگوں کے مال کو ہڑپنے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے میں، آخر کس چیز میں جوانی لگائی؟ نبی علیہ السلام کا فرمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے جوانی والی عبادتیں بہت زیادہ محبوب۔ جب بندہ جوانی میں عبادت کرتا ہے، جوانی میں سجدہ کرتا ہے، وہ ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپے میں سجدہ اللہ کو محبوب نہیں۔ جب انسان بڑھاپے میں سجدہ کرتا ہے اللہ کو اس پر عذاب دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بوڑھا ہو گیا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، بیماریوں نے اسے پکڑا ہے، پریشانیوں نے اسے جکڑا ہے، اس کے باوجود سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے جس کے چہرے کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ مجھ سے دعا کرے اللہ معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ اس پر عذاب دوں۔ مگر دنیا جوانی کو چاہتی ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ اے نوجوان، اے جوان، آجا،
عیش و آرائش کے ساری چیزیں موجود ہیں، زیب و زینت کے ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے جوان، جوانی کی طاقت کے ساتھ آ مسجد کے اندر اور سجدے میں سر رکھ کر کہے یا اللہ یہ میری جوانی تیرے لیے ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بِلَا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَأَيْنَ أَنْفَقَهُ، جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو دنیا میں جیسا مال مل رہا ہے کما لیں گے، حساب دیتے وقت میں دیکھ لیں گے۔ یاد رکھیں حساب حلال مال کا ہے، حرام کا کوئی حساب نہیں۔ حلال مال کا حساب دینا ہے، حرام بغیر حساب کتاب جہنم ہے حرام مال کا۔ ایک مرتبہ مجلس بیٹھی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ تشریف فرما ہیں، عشر مبشرہ سامنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا، میں نے خواب دیکھا، غالباً خواب بیان کیا نبی علیہ السلام نے، کہا عمر ابو بکر جنت میں آ گئے، عمر آ گئے، عثمان آ گئے، علی آ گئے، یوں بیان کرتے کرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ جنت کی بشارت دنیا میں جنہیں دی گئی ان کے نام پر آ کر خاموش ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آ کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد میں کہا میں دیکھ رہا ہوں عبد الرحمن بن عوف یا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل آ رہے ہیں، جیسے بچہ چلتے ہوئے آتا ہے گھٹنوں کے بل، ویسے وہ جنت میں گھٹنوں کے بل آ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انہیں مال سے نوازا تھا، حرام مال نہیں بلکہ حلال مال۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ وہ صحابہ ایک مجلس میں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ جنتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ گھٹنوں کے بل چل کر آئیں گے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ اپنے مال کا حساب دیتے دیتے انہیں اتنی تاخیر ہو جائے گی۔ حلال مال کا تذکرہ ہو رہا ہے، حرام مال بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ہے۔ وعلمہ ماذا عمل فیہ، علم کتنا سیکھا، اس پر کیا عمل کیا۔ علم سیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جا کر مدرسے میں پڑھے، جا کر مکتب میں پڑھے، دین کے متعلق جو تمہیں بات معلوم پڑ گئی وہ علوم ہیں، وہ علم میں شمار ہیں، اب اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ پوچھیں گے جتنا تمہیں معلوم تھا بیانات کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، احادیث کے سننے کے ذریعے، تم نے اس دین پر، اس علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ سوالات ہیں، انسان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور وہ ایسا نفسی کا عالم، جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، انسان پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہے، بھیجا گل کر ناک اور منہ سے نکل رہا ہے، نفسی کا عالم، تمام انبیاء نفسی کے عالم میں، ساری انسانیت نفسی کے عالم میں، یہ جو سوالات ہو رہے ہیں، یہ سوالات ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک عدالت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش معل میدان محشر میں جلوہ افروز ہوگی، ایک عدالت لگائی جائے گی، اس کے اندر 3 کچہریاں ہوں گی، 3 کچہریاں، 3 الگ الگ پارٹس ہوں گے، ایک عدالت ہے، 3 الگ الگ اس کے اندر پارٹس ہیں۔ پہلی عدالت، پہلا جو پارٹس ہے حقوق اللہ کا، اللہ کے حقوق کا، دوسرا حقوق العباد کا، اور تیسرا کفر و شرک کا۔ 2 کے اندر بالکل معافی نہیں ہے، 2 کے اندر بالکل معافی نہیں۔ ایک کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں ساروں کو معاف کر دوں، سارے گناہ معاف کر دوں، یہ اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ بندوں کو مغفرت کرنے کے لیے، بندوں کی بخشش کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بہانے، کیا بہانے؟ ایک فاحشہ عورت جو اپنا جسم بیچا کرتی، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے کہا یہ ادا مجھے پسند ہے، کہا کہ جا جنت کے اندر چلی جاؤ۔ ساری زندگی اعمال کرنا ہے اللہ کے لیے، ایک عمل بھی قبول ہو گیا ہمارا بیڑا پار ہے۔
ایک عمل بھی اگر قبول ہو گیا تو اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے میں اپنے بندوں کی بخشش کروں، کیسے میں اپنے بندوں کی مغفرت کروں۔ تو پہلی عدالت ہے حقوق اللہ کی۔ حقوق اللہ سے کیا مراد ہے؟ نمازیں اس کے اندر شامل، صدقات، زکوٰۃ، روزے، ساری عبادتیں اس میں شامل۔ اللہ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں گا معاف کر دوں گا، اگر نہ چاہوں گا پکڑ کروں گا۔ اور اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے، اور جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے۔ اول ما يحاسب يوم القیامہ الصلاۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا پکڑنے کے اعتبار سے، اللہ نماز کے بارے میں پوچھیں گے کہ بتا تو نے نماز کی کتنی پابندی کی ہے، کتنی پابندی کرتا رہا، کیا پنجگانہ نمازیں تیری ادا ہوتی رہی؟ اللہ نماز کا حساب لیں گے۔ احادیث میں آتا ہے نماز کو اٹھا کر دیکھا جائے گا، اگر نماز اچھی نکل آئی کہا جائے گا چلو یہ کامیاب ہے، اسے جنت کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر نماز خراب نکلی، نماز کے اندر گڑبڑی نکلی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے۔ تو حقوق اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اگر نہ چاہوں تو پھر پکڑ کر لوں گا۔ اس کے اندر معافی کے امکانات زیادہ ہیں۔ دوسری جو عدالت ہوگی کفر و شرک کی عدالت، کہتے ہیں اس کے اندر بالکل معافی نہیں ہے۔ کفر کرنا، شرک کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑنا کہ اللہ کرنے والے ہیں مگر اللہ کے ساتھ فلاں بھی کرتا ہے۔ اولاد دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ دیتے ہیں مگر فلاں ولی پر اتنا چڑھاوا چڑھانے سے اولاد ملتی ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ اولاد دیتے ہیں مگر فلاں ولی کا عروس کرنے پر اولاد ملے گی، یہ شرک ہے۔ اللہ معاف نہیں کریں گے۔ دینے والی ذات تنہی تنہا اللہ کی ہے، اللہ کھلانے والے ہیں، سارے چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب بندہ اس کے ساتھ کسی کو جوڑ دیتا ہے اللہ کہتے ہیں تیرا میرا تعلق ختم ہے، تیرا میرا تعلق ختم ہے۔ ہم ذرا سوچیں، عجیب لوگ ہیں، اگرچہ یہ بات عجیب لگتی ہے، ہم ماں کی کوکھ میں تھے، کون سے ولی کھلا رہے تھے؟ ہم ماں کی کوکھ میں 9 ماہ تھے، وہاں کون کھلا رہا تھا؟ اللہ کھلا رہے تھے، اللہ پلا رہے تھے۔ کیا وہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں کھلا سکتے؟ میرا مقصد اولیاء کا انکار ہرگز نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو انسان اولیاء کا انکار کرتا ہے اس کے ایمان میں خلل ہے۔ انکار ہرگز جائز نہیں ہے۔ مانگا صرف اللہ سے جائے گا، مانا صرف اللہ کو جائے گا۔ جیسے ہم محتاج، اولیاء بھی محتاج، جیسے ہم محتاج، انبیاء بھی محتاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت میرے فضل سے جنت میں جائے گی، اپنے اعمال کے بل بوتے نہیں جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی آپ کے فضل سے جاؤں گا۔ کہا تم بھی، آپ بھی میرے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، جب اس کا انتقال ہوا 1000 سال اس نے عبادت کی تھی۔ پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ، 1000 سال، 900 سال، 800 سال، 1500 سال کی عمریں ہوا کرتی۔ اس کی عمر زیادہ تھی، 1000 سال اس نے صرف عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں۔ کیسی عبادت ہوگی کہ تنہائی میں جا کر بس اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس امت کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ امت اگر یہ سوچے ہم پہاڑوں میں چلے جائیں گے، گاؤں میں چلے جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اللہ فرمائیں گے بیوی بچے کے حقوق کون ادا کرے گا؟ تمہاری عبادتیں، تمہاری نمازیں، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات اہل و عیال کے ساتھ میں ہوں گے۔ اسی لیے ان کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہا جو انسان کما کر اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے، فضیلتیں ہیں۔ تو اس نے 1000 سال عبادت کی۔ جب وہ مر کر اللہ کے پاس گیا، اللہ نے کہا اسے میرے فضل سے جنت میں بھیجو۔
کہنے لگا یا اللہ اگر آپ بھی کے فضل سے جنت میں جانا تھا تو 1000 سال کی عبادت کا کیا ہوگا؟ بندے کو گھمنڈ آ گیا کہ میں نے 1000 سال عبادت کی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، یا اللہ اس عبادت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ وہ کہتا پھر میری عبادت کا کیا صلہ مجھے ملا؟ میں نے 1000 سال عبادت کی ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں اسے لے جاؤ، جہنم کا ذرا سیر کرا کر لاؤ، جہنم کے قریب سے اسے گزار کر لاؤ، داخل نہیں کرنا ہے، جہنم کے قریب سے گزارنا ہے۔ جہنم کی سب سے بڑی خطرناک جگہ ہے، یاد رکھیں، سب سے بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اللہ ہم تمام بلکہ ساری امت محمدیہ کے اللہ عبادت فرمائے۔ 7 طبقات ہیں جہنم کے، 7 حصے، 7 دروازے ہیں، ہر حصہ ہر دروازہ الگ الگ لوگوں کے لیے۔ الغرض بات دوسری طرف چلے جائے گی، بعد میں بتاؤں گا وہ کون سے دروازے ہیں۔ فرشتے لے گئے اسے جہنم کے قریب سے، جیسے جیسے جہنم کے قریب ہو رہا ہے، قریب اتنا قریب نہیں ہے جتنا آپ اور میں قریب ہوں، ہزاروں کروڑوں سال کی مسافت کے قریب، یعنی اتنا دور جہنم ہے۔ بس ذرا جہنم کے قریب گویا کہ 500 کروڑ سال چلنے پر انسان جس جگہ پہنچتا ہے، ایک حصہ اس کا چلا ہوگا، ایک حصہ قریب گیا ہوگا۔ تو اس کی پیاس کے مارے زبان باہر نکلنے لگی، یہ پانی کے لیے تڑپنے لگا۔ فرشتوں سے کہا فرشتوں مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا یہاں پانی نہیں ملتا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ فرشتوں نے کہا یہاں ہر چیز کی قیمت دینی پڑے گی۔ اس نے کہا میرے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، کہا کیا قیمت ادا کروں؟ کہا یہاں قیمت عبادات ہیں، تیرے اعمال ہیں۔ کہا کہ اچھا ہے، 1 گھونٹ پانی پلا دو۔ فرشتوں نے کہا 1 گھونٹ پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ کتنے سال کی عبادت ہے؟ 500 سال کی عبادت ہے، 1 گھونٹ پانی کی قیمت۔ اب یہ مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا میرے 500 سال کی عبادت لے لو، 1 گھونٹ پانی پلا دو ورنہ میں مر جاؤں گا پیاس کے مارے۔ 500 سال کی عبادت کے بدلے 1 گھونٹ پانی دیا گیا، اور جب زیادہ قریب گیا اور پیاس کے مارے اس کی زبان باہر نکل لٹکنے لگی۔ کہا کہ فرشتوں پانی پلاؤ، کہا قیمت دینی پڑے گی۔ کہا کیا قیمت ہے؟ 500 سال کی عبادت۔ کہنے لگے میرے 500 سال کی عبادت لے لو اور مجھے 1 گھونٹ پانی پلا لو۔ پھر فرشتوں نے دوسرا گھونٹ پانی پلایا، اب عبادتیں ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا واپس بلاؤ، واپس لایا گیا اس بندے کو۔ اللہ نے پوچھا بتا اب کس کے فضل سے جنت میں جائے گا؟ وہ سجدے میں گر گیا، کہنے لگا کہ اللہ انسان جتنے بھی اعمال کر کے آئے جنت میں جائے گا تو آپ کے فضل سے جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی عدالت حقوق اللہ کی، اللہ کہیں گے میں چاہوں گا معاف کروں گا ورنہ پکڑ کروں گا۔ دوسری عدالت کفر شرک کی، جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے۔ آج انسان بھی شرک کو معاف نہیں کرتا۔ وہ کیسے؟ اگر کسی کا بچہ کسی دوسرے کے پاس جا کر اپنے ابا کے سامنے کہے یہ میرا باپ ہے، تو کیا باپ برداشت کرے گا؟ کہے گا کہ میں کون ہوں؟ تجھے کھلایا میں نے، پلایا میں نے، بڑا میں نے کیا، اب تو دوسرے کی طرف بات کر کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ اس کو غصہ آئے گا بلکہ مار پڑے گی۔ اور اگر انسان اسی پر رہا تو پھر باپ اسے مال اپنی جائیداد سے بے دخل کر دے گا، دوسرے کو باپ بول رہا ہے۔ ایک انسان یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ کی ذات کیسے برداشت کرے گی، جس نے 9 مہینے ماں کی کوکھ میں ہمیں کھلایا، ہمارے بچپنے میں ہمیں کھلایا۔ اللہ کتنی محبت کرنے والے، جب انسان اس اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑتا ہے اللہ کو غضب آ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں ہر چیز کو چاہوں گا معاف کر دوں گا سوائے شرک کے کہ یہ سب سے بڑا گناہ اور حرام کام ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے، اگر کسی کی بیوی یہ کہے کہ آپ میرے شوہر ہو ہی ہو، یہ بھی میرا شوہر ہے، شوہر برداشت کرے گا اسے؟
اتنے فاسٹ طلاق دے گا کہ زبان لڑکھڑانے بھی نہیں دے گا اور اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ جب ایک شوہر برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور کو شوہر کہے، ایک باپ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا بیٹا کسی اور کو باپ کہے، اللہ کیسے برداشت کریں گے کہ اس کا بندہ کسی اور کو خدا کہے، کسی اور کو دینے والا کہے؟ اس کے اندر معافی نہیں ہے۔ یہ دوسری عدالت ہے۔ تیسری عدالت حقوق العباد کی، جس کے اندر معافی نہیں ہے، اس کے اندر بھی معافی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی عجیب بات ہے، ہم یہاں آ کر اٹک جاتے ہیں۔ عبادتیں ہو رہی ہیں الا ماشاء اللہ، ہر عبادت ہو رہی ہے، معاملہ حقوق العباد کا ہے، بندوں کے حقوق کا ہے۔ شوہر دے کے بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی دے کے شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیٹا دے کے باپ کے کیا حقوق ہیں، باپ دے کے بیٹوں کے کیا حقوق ہیں، اڑوس دے کے پڑوس کے کیا حقوق ہیں، رشتہ دار دے کے خاندان والوں کے کیا حقوق ہیں۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ مجلس جڑی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے میری امت کا؟ قالوا، صحابہ نے کہا، من لا دینار له ولا درہم، بعض روایت میں آتا ہے من لا دینار له ولا متاع، کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ سونا چاندی جوہرات نہ ہو وہ غریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس من امتی، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے، یاتی یوم القیامہ، قیامت میں آئے گا، بصلاۃ وزکاۃ وصیام وہکذا وہکذا، بہت سارے اعمال لے کر آئے گا، ولیکن وقد شتم هذا وضرب هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، کسی کو ستایا ہے، ناحق ظلم کیا ہے، سارے لوگ آ جائیں گے، سارے لوگ آ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ یہ عبادت گزار تھا، یہ فرما بردار تیرا تھا، مگر یا اللہ مال ہڑپ کر میرا اس نے کھایا ہے۔ 1 انچ زمین اگر کسی نے لی ہے، 7 زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دلائیں گے۔ کیا دلائیں گے؟ اعمال دلائیں گے۔ انسان دنیا میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتنی نیکیاں لے کر آئے گا، کل قیامت کے دن اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اگر اس کی نیکیوں کو زمین پر رکھ دیا جائے زمین دھس جائے گی۔ وہاں نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی، 1 نیکی 2 نیکی نہ، وہاں پر تولا جائے گا، نیکیوں کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ اور نیکیوں میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ جس نیکی کے اندر، جس عمل کے اندر اخلاص ہوگا وہی نیکی وزنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے افسوس سے فرمایا، اتنی نیکیاں اور وزنی نیکیاں لے کر آئے گا، یعنی اس کا ہر عمل اخلاص والا تھا، ہر عمل اخلاص والا تھا، کہ زمین دھس جا رہی ہے، پہاڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مگر افسوس کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا مال ہڑپا، کسی کا ناخن بہایا، سارے آ جائیں گے، کہیں گے ہمارا اس نے حق مارا ہے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، انصاف کی گوہر لگائی جائے گی، اللہ ساروں کو قطار میں کھڑا کریں گے، اور اس فرما بردار انسان کے پاس جو نیکیاں تھی پہاڑوں کے معنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو بلا کر نیکیاں دیتے جائیں گے، جہاں ایک نیکی کا ملنا، ایک نیکی کا ملنا گویا جنت کا مل جانا ہے، ایک نیکی کا مل جانا جنت کا مل جانا ہے۔ ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہے، انسان دنیا میں خرید لیتا ہے، ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، مگر میدان محشر وہاں فیصلہ کرنے والی ذات صرف تنہا اللہ کی، وہاں فیصلہ برحق ہوگا اور فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوگی۔ کس پر زیادتی ہو سکتی ہے، کس پر ظلم ہو سکتا ہے؟
ساروں کو نیکیاں دی جائیں گی، لوگ باقی رہیں گے، فرشتے پوچھیں گے اللہ اور بھی لوگ باقی ہیں، اس کی تو نیکیاں ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے ان کے ساروں کے گناہ لو اور اس فرما بردار کے اوپر ڈال دو اور گھسیٹ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ دنیا میں اتنے اعمال، حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات ادا کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مگر افسوس لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا، لوگوں کا مال ہڑپ کھا جا رہا ہے، بھائیوں کے حقوق کھا جا رہا ہے، بہنوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بہنوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد بہنوں کا کوئی حصہ نہیں، یہ سراسر ظلم ہے، سراسر ظلم ہے۔ یاد رکھیں ہمارے والدین کی میراث میں بہنوں کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتا وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے، انگارے بھر رہا ہے۔ اتنی سخت وعید نبی علیہ السلام نے سنائی ہے۔ آج کتنے بھائی ہیں کہتے ہم نے نکاح کیا، نکاح میں اتنا جہیز دیا، کس نے جہیز دینے کے لیے کہا؟ جہیز میراث کا بدل نہیں ہو سکتا، اور میراث کے علوم سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ میراث باپ کے مرنے کے بعد میں جو باپ کی پراپرٹی ہے، حصہ ہے، اسے میراث کہتے ہیں۔ ساروں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کسی کا باپ مر گیا، اسے شوگر تھی، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے جیب میں چاکلیٹ رکھتا تھا، اب مر گیا، ایک بیٹا قریب، چھوٹا بیٹا یا کوئی ایک بیٹا قریب تھا، کپڑے نکالتے وقت میں چاکلیٹ ملی، اس نے کہا کہ ابا کی چاکلیٹ یاد کی نشانی لے کر کھا لیا، تو یہ چاکلیٹ کھانا ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا، حرام کھانا۔ ایک چاکلیٹ بھی بغیر دوسروں کے اجازت کے کھا نہیں سکتا۔ تین بھائی ہیں، پوچھنا پڑے گا میں کھاؤں یا میں رکھوں، بہنیں ہیں، پوچھنا پڑے گا۔ ایک چاکلیٹ کے اندر بھی حصہ رہے گا، اسے میراث کہا جاتا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کروڑوں روپے باپ کی وراثت میں ملتے ہیں، بہنوں کو 1,00,000 2 لاکھ دے دیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ نہ ہمارا حق ادا نہیں ہوا ہے، حصہ بنتا ہے، جتنا حصہ بنا سارا کا سارا دے دینا چاہیے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں اور بات ہے، جا کر معاف کرانے نہ لوگوں جنہوں نے آج تک ادا نہیں کیا ہے، اپنی بہنوں کے پاس جا کر معافی مانگو اور کہو بہن تیرا اتنا حصہ بنتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا، اب میں کوشش کروں گا، زندگی باقی رہی ادا کروں گا، ورنہ معاف کر دینا۔ وہ بھی تمہاری بہنیں ہیں، ان کے رگوں میں بھی تمہارا ہی خون ہے، وہ معاف کر دیں گی، یا تو کہیں گی ضرورت ہے تو پھر مانگ لیں گی۔ وصیت کر کے جاؤ، وصیت کر کے جاؤ، ورنہ کل قیامت کی دن بخشش نہیں ہے۔ حقوق العباد کا بہت بڑا معاملہ۔ آج بھائی دیکھے چھوٹے بھائی کے کیا حقوق ہیں، کیا میں ادا کر رہا ہوں؟ آج ایسا معاملہ ہے مال کے لیے آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی مر گئے، جنت میں بھی جگہ نہیں ملے گی، جنت میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں چلو بعد میں معافی مانگ لیں گے، معافی مانگنے تک کا موقع ملا تو ٹھیک ہے، کیا بھروسہ، موت کا کیا بھروسہ ہے؟ ایسے ہی مر گئے، کل قیامت کے دن معافی نہیں۔ اللہ کہیں گے جس کا مال کھایا ہے جا کر معافی مانگ لے، وہ معاف کرتا ہے میں بھی معاف کروں گا۔ اب کون معاف کرنے وہاں پر بیٹھا ہے؟ ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، کون معاف کرے گا؟ اس لیے دنیا کے اندر طاقت کے بل بوتے پر کچھ نہ کرو، مالداری کے بل بوتے پر کچھ نہ کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، جس کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے گئے، وہ رسوا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا، وہ خوار ہوگا، کہے گا یا لیتنی، اے کاش یہ نام اعمال میرے ہاتھ میں دیے نہ ہوتے، کتنا اچھا ہوتا۔
ما اغنی عنی مالیہ، دنیا کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا، میری حکومت نے مجھے نفع نہیں دیا، میری سلطنت نے مجھے نفع نہیں دیا۔ ایک آواز آئے گی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو، اسے جکڑو اور اس کے زبان میں بیڑیاں ڈالو۔ 70,000 فرشتے بیڑیاں لے کر آئیں گے، انسان کی زبان منہ سے داخل کر کے پاخانے کے راستے سے نکالیں گے اور کھینچا جائے گا۔ ثم الجحیم صلوہ، جہیم جہاں پر جہنم کا ایک طبقہ ہے جہاں پر مشرکین کو رکھا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں منافقین کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر کہا جائے گا اسے ڈال دیا جائے، یہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اس لیے حقوق ادا کرو، بڑے بھائی ہو چھوٹوں کے حقوق، چھوٹے ہو بڑوں کے حقوق، کیا حقوق ہے معلوم کرو علماء سے، پڑوسیوں کے حقوق معلوم کرو۔ آج پڑوسیوں میں پڑوسی بھوکا سوتا ہمیں خبر نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ڈر لگنے لگا کہ ہمارے مال وراثت میں پڑوسیوں کا حصہ نہ شامل ہو جائے، اتنا ڈر لگنے لگا، اللہ نے اتنے حقوق بیان کیے پڑوسیوں کے۔ آج کوئی خبر گیری نہیں ہے، اتا پتہ نہیں ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، خاندان والوں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو جانو۔ اگر ان حقوق کو جانے بغیر ہم نے 100 حج بھی کر لی ہماری مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ حقوق العباد کی کچہری کے اندر معافی ہرگز نہیں ہے۔ انسان چال بازی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا یا اللہ بس نیکیاں ہی نیکیاں کر کے آیا ہوں، گناہ تو میں جانتا ہی نہیں، گناہ کس پرندے کا نام ہے میں جانتا ہی نہیں، میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین کو لائیں گے، جو ہمارے کاندھوں پر ہیں لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین، وہ کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، ہم نے 99 دفتر لکھے اس کے گناہوں کے۔ انسان کہے گا جڑ سے یا اللہ یہ جھوٹے ہیں میں سچا ہوں، فرشتے جھوٹے ہیں میں سچا ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو گواہ بنائیں گے، آسمان کی چھت کو گواہ بنائیں گے، ساروں کا انکار کر دے گا، کہے گا میں سچا ہوں یا اللہ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ کہیں گے اس کی زبان پر تالا لگاؤ، اس زبان دراز ہے، اس کی زبان کو بند کیا جائے، زبان کو لاک کیا جائے گا، زبان کو تالا لگایا جائے گا۔ اللہ حکم دیں گے ہاتھ سے، اے ہاتھ بیان کرو، تے ہمارے ہاتھ بیان کریں گے، ہمارے پاؤں بیان کریں گے، ہاتھوں سے ہم نے کتنوں پر ظلم کیا یہ بیان ہوگا، پاؤں سے ہم نے کتنے گناہ کی طرف قدم بڑھائے یہ بیان ہوگا، جس عضو سے ہم نے گناہ کیے ہیں کان آنکھ ناک سارے عضو بیان کرنے لگیں گے۔ پھر اس کا جب زبان کا تالا کھولا جائے گا وہ کہے گا اپنے آپ سے اے کمبختو تمہارے مزے کے لیے میں نے گناہ کیا، آج تم نے مجھے یہاں پر رسوا کر کے رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں مزہ چاہیے، اس لیے روزانہ ہر دن تمام اعضاء پاؤں ہاتھ ناک کان زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں کہ تو سلامت رہنا ہم سلامت رہیں گے۔ تو اس وقت میں سارے اعضاء گواہی دیں گے۔ پھر وہ معاملہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ جہنم اس کا انتظار کر رہی ہوگی، جہنم کہے گی اے اللہ میں بھوکی ہوں، مجھے انسانوں کی غذا چاہیے، کہاں ہے تیرے نافرمان بندے؟ جہنم کی ایک چیخ آئے کہ میدان محشر میں جو کلیجے پھاڑنے کے لیے کافی ہوگی، کلیجوں کو پھاڑنے کے لیے کافی ہوگی۔ وہ ایک چیز کے ذریعے سے ساری انسانیت میں ہنگامہ برپا ہوگا۔ میرے بھائیو یہ وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں، زندگی کو سنوار لیں، حقوق کی ادائیگی کریں، حقوق اللہ کی بھی ادائیگی ہو، حقوق العباد کی بھی خصوصی اعتبار سے ادائیگی ہو، کفر و شرک سے ہم کوسوں دور بھاگ جائیں۔ اللہ نے ایک موقع دیا ہے میرے بھائیو، یہ زندگی مختصر ہے، کب ختم ہوگی پتہ نہیں ہے، ذمے کچھ باقی رہ گیا، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ اگر کسی کا ہم نے حق مارا ہے جا کر زندگی کے اندر معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، معاف کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، معافی مانگنے والا بھی اللہ کو پسند ہے، معاف کرنے والا بھی اللہ کو پسند ہے۔
جو معافی مانگتا ہے اس کو بھی اللہ محبوب رکھتے ہیں, جو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو بھی محبوب رکھتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے والے اعمال, جیسے میں نے کہا پہلا جو حساب ہوگا نماز کا, اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ. میرے بھائیو, اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے, اللہ نے جوانی دی ہے, جوانی کو ہم غنیمت سمجھیں, اس جوانی کو سجدوں میں لگائیں. یاد رکھیں میدان محشر میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, وہ ایک انسان ایسا بھی ہوگا جسے اللہ راحت دیں گے. 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے اندر ہوں گے اور بڑے مزے سے ہوں گے. اس کے اندر ایک نوجوان ہوگا, شاب نشأ فی عبادت اللہ, جو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت جوانی میں کیا کرتا تھا. اللہ اسے عرش کے سائے کے اندر رکھیں گے. یہ جوانی کو غنیمت سمجھیں اور اس کو عبادتوں میں لگائیں, نافرمانی میں, اللہ کو ناراض کرنے میں, سنتوں کو مٹانے میں نہ لگائیں. خصوص اعتبار سے جوانوں سے کہتا ہوں, یہ جوانی اللہ کو بڑی محبوب ہے. آ جاؤ اللہ کے دربار میں سجدہ کرو, اللہ تمہارے جھکنے کو, سجدہ کرنے کو قبول فرمائیں گے, تمہاری دنیا بن جائے گی. بے حیا نہ بنو. آج نوجوان بڑا بے حیا بنتا چلا جا رہا ہے. یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کسی گھر کی عزت کو میں نے لوٹ لیا, میں نے کمال کر لیا. میرے بھائی آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. خصوص اعتبار سے نوجوانوں سے کہتا ہوں, اگر تم کسی کی گھر کی عزت پر نظر ڈالتے ہو, گویا تم یہ دعویٰ کر رہے ہو, یہ آفر دوسرے کو دے رہے ہو کہ تم بھی آ کر میرے گھر پر نظر ڈالو, تم بھی آ کر میرے گھر پر نظر ڈالو. تم یہ اعلان کر رہے ہو. میرے بھائیو, اپنے گھروں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا ہے, دوسروں کے گھروں پر نظر ڈالنا چھوڑ دو, نظر ڈالنا چھوڑ دو. اگر جوانی برداشت نہیں ہوتی ہے, اللہ نے آسان طریقہ رکھا ہے نکاح کا. نکاح کرو, نکاح کو آسان بناؤ, نکاح کو مشکل نہ بناؤ. لینا دینا کوئی نہیں, 2 لوگ حاضر ہو, وکیل گواہ ہو, ایجاب و قبول ہو, کوئی مسئلہ نہیں. ولیمہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. نکاح کو آسان بناؤ, نکاح کو مشکل بنا کر دوسروں کے گھروں پر نظر ڈالتے ہو. تم اس بات کی دعوت دے رہے ہو کہ کوئی دوسرا بھی آ کر میرے گھر میں جھانکے, میری عزت, میری ماں کی عزت کو تار تار کرے, میرے بہنوں کی عزت کو تار تار کرے, میری بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرے. نوجوانوں کان کھول کر سن لو, بے حیائی اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے, بہت زیادہ ناپسند ہے. اس لیے جوانی کے اندر میں نے جیسے کہا 7 لوگ ایسے ہیں جو میدان محشر میں نفسا نفسی کے عالم میں بڑے مزے سے ہوں گے. ایک تو وہ نوجوان جو جوانی میں عبادت کرتا ہے, دوسرا وہ بھی ہے کہ جسے ایک خوبصورت عورت دعوت دے, زنا کی طرف بلائے, اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی طرف بلائے, وہ کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ ایسے نوجوان کو بھی میدان محشر میں نفسا نفسی کے عالم میں راحت دیں گے. اس لیے میرے بھائیو, یہ زندگی مختصر ہے, کب ختم ہوگی پتہ نہیں. اس سے پہلے اپنے ہم آخرت بنائیں, جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے اعمال کریں, جنت میں جانے والے اعمال کریں. ابتدا نماز سے ہونی چاہیے, ہر ایک کے لیے نماز کبھی معاف نہیں, کبھی کسی کی نماز معاف نہیں. کھڑ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو, مگر نماز پڑھو. یہ نماز ہی ہے جو ہماری دنیا بھی بناتی ہے, آخرت بھی بناتی ہے. انشاءاللہ اگر موقع رہا, وہ کون 7 احباب تھے جن کو ایسے موقع پر بھی انبیاء کے علاوہ اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے, ان کو بیان کیا جائے گا. اور وہ 7 طبقات جہنم کے, جن سے جہنم کے 7 طبقات میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس سے جہنم خود روزانہ 70,000 دفعہ پناہ مانگتی ہے. جہنم کی آگ, دنیا کی آگ, جہنم کا 70واں حصہ ہے, 70. اگر حصے کیے جاتے تو دنیا کی جو آگ ہے وہ آخری حصہ ہے. انسان اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا, جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. ایک اس کے اندر وادی ہے جس کا نام ہے لملم. روزانہ جہنم 70,000 دفعہ اللہ سے کہتی ہے یا اللہ اس طبقے سے میری حفاظت فرما. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچائے, جہنم کے ہر طبقے سے بچائے, اور جنت والے اعمال کر کے جنت میں جانے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.